أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق اللہ العظیم. اور بھائی اس نے اطمینان ڈالا ایمان والوں کے دلوں میں تاکہ ان کا ایمان پہلے ایمان کے ساتھ اور بھی ایمان بڑھ جائے. اور زمین آسمان کے ساتھ لشکر تو اللہ کی ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ساری حکمتوں کا مالک ہے، تاکہ ایمان والوں کو اور ایمان والے مردوں عورتوں کو جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہ رہیں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کرے. اور یہی سب سے بڑی کامیابی. اور منافقین مردوں عورتوں کو، مشرکین مردوں عورتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو اللہ کی طرف بدگمان کر رہے تھے ان کو عذاب دے. یہ بدگمان کر رہے تھے کہ مسلمانوں پر جو مصیبت آ کر پڑے گی، اب اللہ کا غضب ہوا ان پر، اللہ کی لعنت ان پر ہو گئی، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ. اور زمین آسمان کے سارے لشکر تو اللہ کے ہیں اور اللہ سب کچھ زبردست ہے اور ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے. تو کچھ لوگ نئے آئے ہیں، تو یہ جو ہے سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سن 6 ہجری کے اندر جو ہے عمرہ کرنے کے لیے مکہ نکلے. تو آپ نے اللہ میں خواب دیکھا تھا کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احرام باندھ کر جو ہے قربانی جانور لے کر جو ایسے جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. تو ایسا ذکر ہوتے سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے، چلو 1500 صحابہ کرام سے نکلے. اب مکہ میں مشرکین داخل ہونے نہیں دیے تھے، کیا کرنا چاہیے، راستے میں روک دیے. کچھ لوگ حملہ کرنے آ گئے تھے. تو آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ ایک مقام ہے وہاں جو ہے آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا. تو پھر جو ہے بول کر بھیجے ان کو. تو ان کے بھی کچھ لوگ آئے، تفصیل سے بات کل 2 دن سے آ رہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے صلح ہو گئی اللہ کے رسول کے درمیان. تو صلح میں سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بند رہی گی، نہ انہوں لڑیں گے نہ وہ لڑیں گے. تو اس سے بہت بڑا جو ہے فائدہ ہو گیا. پھر یہ ہوا کہ جو ہے اگر کوئی مسلمان یہاں سے مکہ جا رہا تو جانے دینا ہے اس کو، ان کے اختیار میں اس کو واپس نہیں کرتے ہوئے نہ خوب کرو رکھ لو. وہاں سے کوئی آدمی آ رہا تو واپس کرنا. ایمان والے وہاں تھے، ایمان چھپالے کے بیٹے تھے، اگر وہ یہاں گئے تو ان کو واپس کرنا تھا. ارے باپ رے، یہ شاید بھول سکتی ہے، چلو رندے چلو گئی. اور اب عمرہ نہیں کرنا تمہیں، جانا واپس. سب شرطیں اللہ کی مان، یہ صلح حدیبیہ کی امپورٹنٹ شرطیں بولو. تو صحابہ کرام کے طریقے کا غم تھا، وہ تھا، یہ تھا، سب کچھ تھا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایمان کی طرف سکون نازل کیا. بس یہ جو بات آ رہی سکون نازل کیا، ان کی کیا بے چینی تھی. تو یہ بے چینی تھی کیسی صلاح، ہم کیسی صلاح کر لیں، دب کو کر لینا ہمیں. اس نے ایمان والے دلوں میں سکون نازل کیا، ان کی تحمل پیدا کیا. تو اس کے بعد جو ہے اس وقت صحابہ کرام جو ہے اللہ کے رسول سے درخت نیچے بیٹھ لیے تھے. اللہ کے رسول عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا جو ہے نمائندہ بنا کے بھیجے تھے کہ جو ہے جاؤ ان سے بات کرو، ہم سے وہ عمرہ کرنے جائیں تھے، میں لڑائی کا جنگ کاڑے بڑے کیسا کروں. تو خبر یہ آئی کہ جو ان کو شہید کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول یہاں جو جیسے 1500 صحابہ ان کے ساتھ اپنے بیعت لی کہ ہم جو ہے جب تک ہماری جانیں لڑتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے آدمی قتل کیا انہوں نے. تو بات جھوٹ نکلی. اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. اس کے بعد جو ہے ان کے آدمی بھی آ گئے. تو صلح ہو گئی. صلح ہونے کے بعد اب تو صلح کی شرط جانا، واپس جانا. یہ بہت صحابہ کرام کو بہت دشوار ہو رہا تھا. ارے ہمیں احرام باندھ کر ہیں، ہمیں جانور لے کر ہیں. تو اللہ کے رسول خود جو ہے سر مڑائے، جانور ذبح کر دیا اور نکلے، سب کر کے نکل گیا. تو یہ پہلے تو بے چینی تھی صحابہ کرام کو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہم نے ان پر ایمان والوں پر سکون نازل کیا.
ان کے دلوں کے اندر جو ہے ایسی شرائط کو تحمل ہمیں پیدا کیا. دوسرا اثر کفار کی بجائے ضد کے وقت اپنے جوش و غضب کو خاموش رکھنا. وانزل السکینۃ علی رسولہ، تاکہ ان کے پہلے ایمان اور ایمان زیادہ ہو جائے، کیونکہ اصل ایمان کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت کرنا ہے. تو یہاں ایک اور ایک لمبی چوڑی بحث ہے. ان کی ایمان سے ایمان زیادہ ہونا، کیا ایمان زیادہ کم ہوتے رہتے؟ کیا ایمان کی کیفیت زیادہ کم ہوتی رہتی ہے، لیکن ایمان تو وہی ہے. ایمان کے معنی جو اللہ کے رسول کا سب ماننا ہے. تم نہ وتیج بات ماننا، ان کو وتیج ایک بھی کم کرے تو مسلمان نہیں رہتا. جن باتوں کو مجھے ماننا ہے آپ کو ماننا، ہر تمام لوگوں کو ماننا ہے. ایمان کہاں زیادہ کم ہے؟ کمیت کے لحاظ سے کم زیادہ نہیں ہوتا ایمان، کیفیت کے لحاظ سے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ فقہ اس کی عقائد کی کتابوں کے اندر بحث آئی، بہت ڈیٹیل بحث آئی. ایمان گڑھتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ ایمان گڑھتا بڑھتا نہیں ہے. ارے قرآن میں ہے نا، پھر قرآن میں ہے ایمان کی کیفیت کے بارے میں. ایمان کی کیفیتیں بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں. ہاں، کس کے ساتھ؟ اعمال کے ساتھ پر بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. لیکن ایمان جتنے باتوں پر ایمان لانا ہے، ایمان کیا ہے؟ جو بھی اللہ کے لے سے ماننا ہے تو آپ کو وہ تچ ماننا، ان کو ان کو تچ ماننا. کسی کم کرا تو ایماندار نہیں رہتا. تو یہ اچھے ذہن میں رہے آپ. تو یہاں ایمان کی کیفیت ان کی بڑھ گئی. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ارے تم کو آسمان زمین کے سب لشکر اللہ کی، ساری مخلوق اللہ کی، تمہیں کیا ڈر رہے ہیں؟ مسلمان کو بالکل ڈرنا نہیں، اللہ ساتھ ہے پہلی بات. پھر زمین آسمان کی ساری چیزیں، کیا آواز آ رہی کہ نہیں؟ سب لشکر تو اللہ کی، ساری مخلوق اللہ کی. اس لیے کفار کو شکست ہونے کی دیر لگتی نہیں. چپ، اب ہمیں ڈھیل دیں تھوڑا، ان کو سنبھل لیں، سدھرنے کا ڈھیل دیں ہم. اللہ تعالیٰ کا لشکر ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب جنگ بدر میں کیسی مدد کیا، اس کا واقعہ تو جو ہے وہاں درس وہاں صبح آ رہا ہے، وہاں ہے جنگ بدر میں، جنگ احزاب میں، جنگ حنین میں. اس کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اتنے فرشتے، ایک فرشتہ کافی ہے وہ کیا کرنا ہے ان کو. وہ میں لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی بہت بدکاریاں کر رہے تھے. ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام ہاتھ اٹھائے، ایک دن نہ پڑے چھوڑے. ایک فرشتہ ہی کافی ہے، تو اتنی ضرورت بھی نہیں. تو تم کو کفار کے کثرت دیکھ کر جہاد و قتال میں تردد نہیں ہونا چاہیے. جب حکم ہو کرنا ہے، جب نہیں حکم ہو چھوڑ دینا ہے. تو بس تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، ایمان والے مردوں عورتوں کو چاہتا ہے کہ ان کی برائیاں دور کرے، ان کو معاف کرے، جنت میں داخل کرے. یہ اللہ کا. اور اس طرح سے جو لوگ منافق ہیں، مشرکین ہیں، ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ دل میں ان کے ایمان ہی نہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ دل میں ایمان نہیں ہے. ایمان والوں کو بھی روک رہے ہیں. جاگو تمہیں کیا مرنا کریں گے تو پھر جا رہے کر دو. یہ بولے. اور مدینے میں کچھ منافقین تھے، اللہ کے جب نکلے کی جا رہے تھے وہاں مرنے جا رہے ہیں، کیا کر بولے میرے عام الفاظ میں، جا کو ہم بچ کو نہیں دیتے مگر بولے سب بولے. تو کیسا ہے؟ تو کل جو ہے تفصیل کے 14 صفحے لکھی ہوں، تفصیلات اس کی. تو ایک دو باتیں اور بچ گئیں. یہ کہ جو ہے حدیبیہ میں کتنے دن؟ 20 دن پڑاؤ تھا. تو آپ کے ساتھ 1500 صحابہ کرام تھے. مر الزہران ایک مقام ہے، وہاں پہنچے تو کیا کھاتے ہیں وہاں؟ کیا چدرے ہوٹل، وہ یہ کیا بھی نہیں تھا، کیا ہے سب کھجورا، یہ وہ کھا رہے. سب کھانا ختم ہوا. کیا کرنا چاہیے؟ پریشان ہو گئے. لے کے سب لے کے کس کے پاس کیا ہے، سب ڈالے دستر کھانا. تو آپ نے دعا فرمائی سب کھا لو. 1400-1500 لوگ سب کھا لیے. اور پھر اتنا ہی باقی تھا. یہ بھی معجزہ والا کا. پانی کے بارے میں سب آتا، سب پانی کے جتنے کوئی سب قبض کر لے پڑے تھے. ایک ہی بچا تھا جس میں پانی نہیں تھا، بالکل خطرے تھے. اللہ کو تھوک دیے، تیر ڈال دیے. پانی کہاں تک آیا؟ وہی کہ من تک آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ للہ جنود السماوات والارض، زمین آسمان سب اللہ کے ہیں. تم کیا سمجھیں؟ ہوا پانی سب ہمارے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جیسا کرنے میں ایسا کرا کہ نہیں؟ دیکھو. اور یہ منافقین مشرکین جو بھی کر رہے ہیں ان کا توڑ اللہ تعالیٰ اس طرح کر رہا ہے. تو جہاد و قتال صرف یہ تمہیں جب جانا ہے، جسٹ گو. وہ سب آگے کر لیتا اللہ تعالیٰ. تمہیں جانا ہے بس، صرف کیا بھی کرنا ہے تم لوگوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں کو ان کے کفر کی وجہ سے عذاب دے، جو بری گمان کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ. یہ لوگ بچ کر نہیں آئیں گے ایسے تم کر رہے تم لوگ ایسے. ان پر برا وقت پڑنے والا ہے. تو ان پر ہی برا وقت پڑنے والا ہے. ہمارے بارے ایمان والوں کے بارے میں برا وقت پڑ رہے تھے، ان کے بارے میں برا وقت پڑنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا، ان کو رحمت سے دور کرے گا، ان کے لیے اللہ دوزخ تیار کر دی جو برا ٹھکانہ ہے. پھر دوسری بات اور تاکید آ رہی ہوئی آیت نمبر
4 में बात आई थी, फिर आयत नंबर 6 में बात आई कि वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमान से लश्कर अल्लाह के, और अल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और सारी हिकमतों का जानने वाला है। तो उसके बाद ये हुआ कि जो है जो सुलह करने के लिए वहाँ से जो उनके नुमाइंदे आए थे, उन्होंने देख कर जो है वो लोग कट गए, उनसे कुरैश मक्का से कट गए लोग। यहाँ कुरैश मक्का उनकी बहुत सी जो उनके मुत्तबीन थे, उनका नुमाइंदा, उनका रिप्रेजेंटेटिव खुद जो है मुदैल बिन वर्का, ये पहले आया था लकील को, देखो तुम्हें जाओ वो ये करो, ये तो तुम्हारे से जंग करना पड़ेगा, वो कर बोले तो नहीं भैया हमें सिर्फ उम्रा करने हैं, देखो जरा तो ऐसा करना है, हमें लड़े तो कैसा अगर उसके दिल में हो। वहाँ जाकर उनको बोले तो माने तैयार नहीं, तू क्या नरम पड़ेगा तो उसे झिड़का नहीं, उन्हें उनसे अलग हो गया। फिर कौन है उर्वा बिन मसूद, ये भी उनको भेजे वहाँ से, उन्होंने भी आगे देखे तो जो है ऐसा ये लोग क्या मेहराम के लिबास देखते रहे होता है, नहीं मेहराम के लिबास कुर्बानी जानवर हैं क्या है, और जंग करने का ये नहीं है। उन्होंने भी कट गए कुरैश से, जाकर समझाया उन्होंने क्या लड़ने नहीं है, उन्होंने उम्रा करना चाहते हैं, तुम्हें क्यों रोक रहे हैं, क्या है, बोले तो नहीं माने कुरैश। तो उनके 2-3 लोग फंसा अब उनको और भी ज़रा ये हो गया। तो ये उस वक्त हुआ, तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या सूरत कैसे नाजिल की, हमने तुम पर खुली फतेह अता फरमाई तुम्हारे लिए। तो ये सूरत नाजिल हुई, तो वहाँ से सहाबा कराम पूछे अल्लाह के रसूल ये खुली फतेह कि हाँ यही फतेह खुली फतेह। उनके अंदर फूट पड़ गई और हम लोग जो है तक कि हम लोग उम्रा नहीं कर सके। आए तीज बात ऐसा ला कि अल्लाह के रसूल तो उम्रा किए हम उम्रा नहीं कर सके, तीज बात। दूसरा क्या हुआ, सब तो ठीक हुआ ना। तो उसके बाद 10 साल जंग बदलने की वजह से अल्लाह के रसूल को तमाम दुनिया के अंदर जो है इस्लाम फैलाने के लिए जो है सफीरों को भेजने लगे, कैसर को, किसरा को, सब जो बड़े बड़े बादशाह थे सबको जो है खतूत देकर भेजे। तो जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल के वो भी है कि खतूत का एहतराम किया, उनकी हुकूमत बाकी रही। किसरा ने फाड़ दिया तो अल्लाह के बोले उसकी उम्र टूट फूट हो जाएगी, टूट गया। जैसे अल्लाह के बोले वैसा हुआ, किसरा खत लिखो, देखो फाड़ दिया खत, हाँ उसकी उम्र जो है तबाह बर्बाद हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो गया। तो जिस लोगों ने आपके खत को लेकर रखा उसकी उम्र बाकी रही, तो ईमान लाया या तो जो है जिज़्या देकर कबूल कर लिया। तो इससे बड़े फतेह क्या हो सकती, इन्होंने अंदर ऐसा करे तो अच्छा हुआ। फिर 2 साल हो गए थे, तो अल्लाह के बोले कि जो है सुलह करने के बाद कुछ कबीले अल्लाह के दोस्त हो गए। यहाँ कबीले खुजा, कल शायद आया था नाम, खुजा जो है अल्लाह के दोस्त हो गए, और बनी बकर जो है पूरे साथ हो गए, अलायंस कर लिया उनके साथ। तो 2 साल के अंदर ही वो जाको कुरैश वाले जाको बनी खुजा को जो है मार दिया। उन्होंने आपको बोले अल्लाह के रसूल देखो हमें मुआहदा है सलाह का, तो कुरैश हमको मार दिया था। हाँ अल्लाह खामोश बड़े कुछ न करो बस, थोड़े तो मुआहदा थोड़े ना। तो आहिस्ते के साथ अल्लाह के रसूल जो है सहाबा कराम को तैयार किए, अब हमको चलना है। यहाँ तो 1500 थे, उसके बाद 10,000 सहाबा कराम को लश्कर था। 10,000 सहाबा कराम लश्कर लेके निकले एकदम। उनको जल्दी जाओ, अबू सुफियान को भेजा, अबू सुफियान सरदार थे, अभी सलाम कबूल नहीं, जल्दी जाओ बोलो अभी हम महादा में महादी की तजदीद करेंगे, महादेव पर हम जो है कायम रहेंगे। क्या कुछ सुनी कर दिया अल्लाह के, वो तफसील से वाक़या हो वाक़या। अगर अल्लाह के घर में आते हैं, उम्मे हबीबा तो अल्लाह के रसूल की बीवी थी, उम्मुल मोमिनीन थी, एकदम आग बढ़ गई, उठक पड़ जाना कि बिस्तर अल्लाह के। हाँ बेटी ऐसा बोल रही थी मुझे कि तुम नापाक हो, मेरे ये तो अल्लाह के रसूल का है, तब बदल गई तू। तो उससे आए अल्लाह के रसूल बातें करे, वो करे सब जो करे नहीं, बस निकल गया एकदम। खबर पड़े क्या करना क्या नहीं, क्या करना क्या कर। 10,000 लोग का लश्कर है पूरे लोग, हाँ तो जो है सरेंडर होना पड़ा उन लोगों को। तो यही फतेह हुई कि नहीं, देखो तो सुलह हुदैबिया को जो फतेह कहा गया है, तो ये यही फतेह कि पूरे शुरू से वहाँ से लेके यहाँ तक जो है मक्का फतह हो गया। तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। तो इस वक्त सहाबा कराम थोड़ा जो चीज़ उनकी उसके खिलाफ होती है, थोड़ा सा इंसान को होता है, लेकिन बाद में सब सहाबा कराम जो है अल्लाह के क्या बोले वो सुनने लगे। अगर तुम रज़ी अल्लाह जो इतना ज़ोरदार पूछे थे, तुम ऐसा सलाह कर ले रही थी, मैं जब को सलाह कर ले रही हूँ, वो कर रही हैं। बाद में बहुत तौबा इस्तग़फ़ार किए, बहुत सतवा खैरात करिए, मैं अल्लाह से ज़ोरदार से बात करा, से बात करा। तो जो है यही फतेह। तो अल्लाह के रसूल थे, तो अल्लाह के कोई बात जो है वही के खिलाफ नहीं करते थे, जो वही आती थी वही करते थे। इस तरह जंग बदर का वाक़या भी है, जो वहाँ दर्स वहाँ आ रहा है जंग बदर का, वहाँ भी ऐसे
جو بھی اللہ کرے وہ اللہ کی سنتے نہیں کر دیتے. اب ان کو کیسے دکھ رہا ہے ہمارے خلاف ہے, ہمارے اس میں نہیں, فیور میں نہیں ہے, ایسا بظاہر دکھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا اندر مسئلے تھے کرا. اب یہاں میں کسی مسئلے تھی دیکھیے نہیں, سب خلاف ہے. کیا ایک شرط بھی ہماری تائید میں نہیں ہے نا, صرف وہ جنگ بندی کی شرط ہوتی تھی, باقی سب شرطیں جو ہے مسلمان کے خلاف نظر آتی. عمرہ نہیں کرنا جانا, ارے کیا کرنا, میں حرام بند رہی. اب تک ایسا معاملہ پیش نہیں آتا نا. اسلام لانے سے پہلے وہاں مکہ میں تھے, طواف کر لو, کیا ہونا کر لو تھا. اب احرام بند کو ہمیں واپس بھیج رہے نا, بہت غمگین رہتے تھے. چلو جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو مسئلے تھے ہیں وہ نہیں جانتے تھے, اس لیے ذرا ناراض ہو گئے. پھر بعد اس لیے اللہ تعالیٰ اب کیا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر بھی سکینہ نازل فرمائی. تو جو آیت آ جائی ہے ان کے دلوں پر سکون نازل فرمایا, ان کو تحمل دیا. پھر اللہ کی پوری اطاعت کرنے والے تھے یہ لوگ. تو پھر اللہ تعالیٰ بتایا کہ زمین آسمان لشکر اللہ کے ہیں, تمہیں کیوں ڈر رہے ہیں؟ ان کی تعداد, کافروں کی تعداد کو, ان کی تیاری کو کچھ مت دیکھو. اللہ تعالیٰ اس کی پوری زمین آسمان کی ساری تمہارے ساتھ ہے, کیونکہ کیا ہے ضرورت ہے پریشان ہونے کی. تو سن 6 ہجری میں ہوا تھا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہوتی اذا جاء نصر اللہ والفتح, اذا جاء نصر. اور ایسے نہ سب لوگ فوج در فوج آ کے چلا وہاں سے, وہ قبیلہ آیا, یہ قبیلہ, یہ سا بڑا دھڑ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول جو ہے 10,000 لے کے گئے تھے. اس کے بعد سن 10 ہجری کے اندر جو آپ کی وفات کا سال ہے, آپ نے اعلان کر دیا کہ میں حج کو جا رہا ہوں. حج الوداع اس کا نام پڑا. تو 1.5 لاکھ سے 1 لاکھ کے اوپر سے, 1,30,000 لیکن 1.5 لاکھ اتنے صحابہ کرام تھے. سب پھیل گئے, سب حج گزار گئے, حج گزار گئے, سب کو بولے کہتے آ سکتے ہیں, آ جاؤ, بس اتنا بڑا مجموعہ. تو 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے نا, کیسا کیسا اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا ہو. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.